موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، یہ صرف کفار کو بات نہیں سمجھائی جا رہی، ان کو موت کا احساس دلا کر اطاعت کی طرف مائل نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر موت کو بہت زیادہ محبوب رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس سے گزرے، صحابہ کرام بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو ہنسی مذاق بھی ہو رہا تھا، شرن جائز ہنسی مذاق وہ کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی بھی ملاوٹ کر لیا کرو۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا موت۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانبیاء کی تقریباً 35 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی، 35ویں آیت کی بھی چل رہی تھی، اور ہماری جو مفسرہ آیت تھی جس کی ہم تفسیر بیان کر رہے تھے، اس کا حصہ یہ تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر کفار کو موت کا احساس دلا کر اللہ کی اطاعت کی طرف مائل کیا گیا ہے، لیکن مقصود فقط کفار کو احساس دلانا نہیں ہے، کفار کو یہ بتانا مقصود، صرف ان کو بتانا مقصود نہیں ہے کہ تمہیں دنیا میں کبھی ہمیشگی نہیں ملے گی، بلکہ مسلمانوں کو بھی احساس دلانا مقصود ہے۔ لہٰذا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موت ایک دن ضرور ہمارے دروازہ زندگی پہ دستک دے گی اور ہمیں اس دنیا سے لے جائے گی۔ موت، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روح اور زندگی کے، روح اور جسم کے تعلق کے ٹوٹ جانے کا نام موت ہے، تو ایک دن ہمیں اس تعلق کو ضرور ٹوٹتے ہوئے دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے ذکر کو بہت زیادہ محبوب رکھا کرتے تھے، جیسے میں نے آپ کو روایت سنائی تھی کہ آپ ایک مجلس کے پاس سے گزرے اور ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے موت کو یاد کرنے کی تلقین فرمائی، اور ایک روایت میں خود ارشاد فرمایا کہ موت مومن کے لیے اس پانی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے جو ٹھنڈا ہو اور اس میں شہد ملایا گیا ہو، یعنی اتنی زیادہ محبوب ہونی چاہیے موت۔ ہمیں موت پسند نہیں آتی، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں، ہم موت کے ذکر کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ اگر گھر میں کبھی موت میت کا تذکرہ ہو جائے تو شاید ہمارے ذہن بن گیا ہے کہ اگر موت کا ذکر کریں گے تو گھر کا کوئی فرد مر جائے گا، حالانکہ اللہ نے ہر ایک کی ایک مدت مقرر کی ہے، اس سے پہلے کوئی اس کو مار نہیں سکتا، اور اس کی اس مقررہ مدت سے آگے اس کی زندگی کو کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ لیکن ضعیف الاعتقادی ایسا ہم پر غلبہ کر گئی ہے کہ اگر کوئی بچے موت کا تذکرہ کریں کہ تم مر جاؤ گے یا موت آ رہی ہے تو بولتے ہیں بھئی کیا موت میت کا تذکرہ کر دیا، خاموش ہو جاؤ، ان کو خاموش کروا دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے ذکر کو پسند فرماتے تھے۔ لہذا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو شہید نہ ہو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ شہادت عطا فرما دے؟ فرمایا ہاں، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے۔ تو جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی حکماً شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اب موت کی یاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے موت 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 ایسے 20 دفعہ پڑھ لیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ موت کے بارے میں غور و تفکر کرنا، اپنے زندگی کے اختتام کے بارے میں سوچنا۔ کیوں؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ سوچنے کے مختلف زاویے، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ تمام دن سے کام سے فارغ ہو گئے، کبھی کبھار ایسا ضرور کریں، ہو سکے تو ہر روز رات میں کریں کہ آپ بستر پہ لیٹ جائیں تو سوچنا شروع کریں آنکھیں بند کر کے میں مر گیا ہوں، اب مر گیا ہوں تو میرے گھر والے کیا کریں گے میرے بعد۔ مثلا سب سے پہلے اپنے آپ کو مرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آپ مر گئے ہیں، آپ کی لاش رکھی ہوئی ہے، گھر والے آپ کی لاش پر رو رہے ہیں، آپ تصور میں لے کر آئیں والدہ رو رہی ہیں، والد، بھائی، بہن، دوست احباب، رشتہ دار، بیوی، بچے رو رہے ہیں سب۔ اس کے بعد آپ کو تختہ غسل پر لٹایا گیا، آپ کا لباس اتارا گیا، آپ کو ایک چادر اڑھائی گئی، پھر لوگ آپ کو کچھ غسل دے رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ کی آنکھیں بند ہیں،
اس کے بعد آپ کا جسم خشک کیا گیا، آپ کو کفن پہنایا گیا، خوشبو وغیرہ ملی گئی، پھر گھر والوں کے سامنے رکھ کر کہا گیا کہ اب اس کا آخری مرتبہ دیدار کر لو، اس کے بعد یہ کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ پھر اٹھا کے لے جایا گیا تو گھر میں کوہرام مچ گیا، لوگ چیخنے لگے، رو رہے ہیں۔ پھر آپ محسوس کریں کہ مجھے اٹھا کر جنازہ گاہ پہ لایا گیا ہے، صفیں قائم ہوئیں، مجھ پہ تکبیرات پڑھی جا رہی ہیں، اس کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے، پھر مجھے کندھوں پہ اٹھایا گیا اور اب آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ اپنے علاقے قبرستان کا تصور ذہن میں لے کر آئیں کہ ہم قبروں کے درمیان اب چل رہے ہیں۔ پھر گہرا گڑھا کا تصور لے کر آئیں کہ مجھے قبر میں رکھا گیا، پھر سیلیں رکھی گئیں، پھر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا، اندھیرا اندھیرا ہے۔ یہ اس طرح بھی موت کو یاد کیا جاتا ہے۔ یا موت کے بعد کے احوال کے بارے میں غور کرنا، یہ بھی موت کو یاد کرنا، یعنی قبر کے احوال۔ اسی طریقے سے مجھے کس ذریعے سے موت آئے گی، اگر یہ بھی ہم غور و تفکر کر لیں تو بعض اوقات روح کام جاتی ہے کہ میں ایکسیڈنٹ میں مروں گا، بم بلاسٹ میں مروں گا، جل کر مروں گا، بستر میں مروں گا، ہارٹ اٹیک ہوگا، کوئی مجھے گولی مارے گا، زہر سے موت آئے گی، کیڑا کاٹے گا، کیا ہوگا، کس طرح مجھے موت آئے گی۔ اگر ہم موت کے ذرائع پر غور کریں تو یہ بھی دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں موت کو یاد کیا جائے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم موت کو بکثرت یاد کرو گے تو یہ تمہاری خوشیوں کو ختم کر دے گی، یہ حسد کو ختم کر دیتی ہے، یہ دنیا کی لذتوں کو توڑ دیا کرتی ہے۔ یہ مختلف حدیثوں کا مضمون آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ جب کوئی شخص موت کو بکثرت یاد کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو اپنے گناہوں کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے اچانک موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے ان گناہوں کا حساب و کتاب کیسے دوں گا؟ گناہوں پہ دلیر آپ اسی شخص کو دیکھیں گے جو اپنی موت کی یاد سے غافل ہوگا، جسے بہت طویل عرصے تک زندہ رہنے کا یقین حاصل ہو جائے، وہی گناہوں پہ دلیر ہوتا بھی نظر آئے گا۔ غفلت، گناہوں پر دلیر، دینداروں کا مذاق اڑانا، قرآن و حدیث سے روگردانی کرنا، اس میں وہی لوگ مشغول ہوں گے جنہوں نے موت کو فراموش کیا ہوا ہے، جو موت کے ذکر کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ گناہوں سے آدمی دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا موت کی یاد کا فائدہ عبادات پر استقامت ہے، کہ آدمی غور و تفکر کرتا ہے کہ دنیا زندگی مختصر سی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، زندگی کبھی مجھ سے چھن جائے گی، میں اچانک موت کا شکار ہو سکتا ہوں، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں عبادات ترک کرتا رہوں، نماز قضا کرتا رہوں اور موت آ جائے، لہٰذا عبادات پہ استقامت۔ پھر دیگر اخلاق حسنہ، حقوق العباد کی ادائیگی، حسد، تکبر سے بچنا، کہ جب آدمی سوچتا ہے کہ موت آنی ہے، یہ تمام چیزیں مجھ سے چھن ہی جانی ہے، تو کیوں ان کے لیے دھوکہ دہی کروں، کیوں رشوتیں لوں، کیوں سود لوں، ان قریب تو دنیا سے رخصت ہو ہی جانا ہے، سب یہیں پڑا رہ جائے گا۔ تو یہ موت کی یاد آدمی کو ہر قسم کی برائیوں سے دور کر دیتی ہے اور ہر قسم کی اچھائیوں کے قریب کر دیتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے اگر 1000 لوگوں کو کھڑا کیا جائے تو شاید مطلب 1-2 کو ایسے ملیں گے جو موت کو یاد کرتے ہوں، باقاعدہ ذہن بنا کر، وتھ پلاننگ، ایک منصوبہ بندی کے تحت، ایک سوچ کے ساتھ، ایک شعور کے ساتھ، باقاعدہ سوچ کر۔ یہ بہت کم نظر آئیں گے، 1 یا 2، باقی سب کے سب ایسے جو غافل ہیں، موت کے ذکر کو ناپسند کرتے ہیں، موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت سارے کارنامے کیے ہوتے ہیں اور وہ مرنا پسند نہیں کرتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اور مہلت ملے، اور مہلت ملے۔ تو یہ مہلت بھی اگر مل گئی تو اس میں توبہ نہیں کریں گے، بلکہ اس میں مزید گناہ، اور پھر مزید مہلت کے متمنی کہ چلو اب ہم توبہ کریں گے، تھوڑی سی مہلت اور مل جائے، لیکن اس میں بھی نئے گناہ، اور پھر اچانک موت آ جاتی ہے اور سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا۔ لہٰذا موت کو یاد کرنا سعادت مندی کی بات ہے۔ ہمیں کبھی کبھی اپنے گھر میں موت کا تذکرہ کرنا چاہیے، گھر والے مل کر بیٹھ گئے تو موت کے بارے میں ذکر شروع کر دیں، موت کا باقاعدہ موضوع گھر میں چلنا چاہیے تاکہ گھر والوں کو بھی موت کا احساس ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم موت کا ذکر نہیں کرتے تو گھر میں غفلت ہی غفلت، پریشانیاں اور مطلب ہوس، تکبر، غرور، گناہ، یہ سب جاری ساری رہتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہے۔ اسی طرح جب آپ موت کو یاد کریں گے، ہم موت کو یاد کریں گے تو آدمی، جیسے میں نے عرض کیا، حقوق العباد کی ادائیگی میں جلدی کرتا ہے۔ کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے، کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، کسی کا اور دھوکہ فراڈ کیا ہوا ہے، کسی کی امانت پر قبضہ کر لیا ہے، اس میں خیانت کا مرتکب ہو گیا ہے، اور موت کو یاد کرے گا تو دل چاہے گا کہ دے دو، ہو سکتا ابھی مر جائیں، مر کے پھر یہ وبال دنیا میں قائم کر کے چلا جاؤں گا تو قبر میں کیا ہوگا۔ تو احساس بیدار ہوتا ہے کہ نہیں، موت سے پہلے پہلے مجھے یہ چیزیں، یہ امانتیں لوٹا دینی ہیں۔ تو الحمدللہ پھر آدمی عملی قدم اٹھاتا ہے اور بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتے ہوئے گناہوں سے بچیں، نیکیوں پہ استقامت حاصل کریں، اور جتنے معاملات ہمارے ساتھ ہیں خصوصاً مالی معاملات، یہ تو میں ہر ایک کو مشورہ دوں گا، آپ جو سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنا سارا حساب و کتاب ایک ڈائری میں بنا کر رکھیے۔ میں نے کس کو کتنا دیا ہوا ہے، کس بینک میں کتنا اکاؤنٹ ہے، کہاں میں نے پراپرٹی خریدی ہوئی ہے، کتنی ہے، کس کا دینا ہے، کس سے لینا ہے، ڈیٹ وائز آپ اس میں لکھیے۔ اور یہ کوئی ایسی دستاویز چاہے آپ گھر میں نہ رکھیں، اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ کوئی مطلع ہو جائے گا اور آپ نہیں چاہتے گھر والوں کو بتانا، کسی نہ کسی مقام پہ ضرور رکھیے۔ کوئی قابل اعتماد دوست ہوں، ایک دو جگہ پر ان کو آپ بنا کر ایک اس کے پاس امانت رکھ دیں، اس کے پاس کہ مر جاؤں تو میرے گھر والوں کو دے دینا، لیکن کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ کر جانا ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد کا انتقال ہوا، 10 آدمی آ کے کھڑے ہو گئے جنہوں نے قرضہ لیا تھا، اب کوئی ثبوت نہیں ہے، اب اولاد پریشان ہے، اور 50 جگہ والد صاحب نے قرضہ دیا ہوا تھا لیکن کوئی پروف نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا، جیسے والد صاحب کا انتقال ہوا ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کسی اور کو تو معلوم نہیں، پیسے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح ورثاء محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک وصیت نامہ تیار کرنا ضروری ہے، اور اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں بھئی مجھ حج فرض ہو گیا تھا میں نہیں کر سکا، مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے اتنی میں نہیں ادا کر سکا، اتنی نمازیں رہ گئیں، اتنے روزے رہ گئے، تاکہ گھر والے فدیہ ادا کر سکیں۔ یہ سب کے سب سوچ، اس پر عمل، یہ موت کی یاد کرے گی، موت یاد آئے گی، موت کو ہم یاد کریں گے تو یہ تمام کام کرنے کو دل چاہے گا کہ جلدی جلدی سمیٹ کے رکھ دو، زندگی کو پھیلاؤ نہیں۔ ہم لوگوں نے اتنا زندگی کو پھیلایا ہوا ہے، اپنی مصروفیات اتنی بڑھائی ہوئی ہیں کہ موت ہی اس کو سمیٹے تو سمیٹے، اس سے پہلے ہم خود سمیٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک شعور بیدار کر کے، ایک سوچ بیدار کر کے، موت کو یاد کر کے، ان کو مطلب ایک قرینے کے ساتھ، ایک سیٹنگ کے ساتھ تمام چیزوں کو رکھنا، اس کا ہمیں بھی شعور حاصل نہیں ہوتا۔ یہی ہے، پھر آدمی مر جاتا ہے، پیچھے والے بھگتتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو سننے والے ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو اسی طرح آپ ڈیوائیڈ کر دیں، کچھ حصہ آپ کا یہاں کا ہے، کچھ باہر آگے کا ہے، اور آگے کے لیے تیاری کرنے کے سلسلے میں دو ہیں کہ ایک آپ خود آگے جائیں گے، دوسرا کچھ لوگوں کو آپ پیچھے چھوڑ کر جائیں گے، ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور اپنے لیے آگے کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ سب اسی وقت آپ سنجیدگی کے ساتھ سوچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب موت کو بکثرت یاد کریں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں تمہارے امتحان لینے کی غرض سے، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ہم بھلائی، برائی، خیر، شر سے تمہاری آزمائش کرتے ہیں تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، اس میں کبھی تو اللہ تعالیٰ نعمت دے کر آزماتا ہے کہ دیکھو میرا شکر کرتا ہے کہ نہیں، حقوق ادا کرتا ہے کہ نہیں، اور کبھی نعمت چھین کر یا اس کی کمی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، کبھی نیک عمل کا موقع فراہم کر کے آزماتا ہے کہ یہ اس کو اختیار کرتا ہے کہ نہیں، کبھی برائی کے موقع آسان کر دیتا ہے ہمارے لیے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، گناہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، بالکل آسان ہو جاتا ہے، جب چاہے آدمی گناہ کر لے۔ یہ ایک نئی آزمائش ہے کہ اب یہ گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کبھی جانوں کی کمی، کسی کو مار دیا، کسی کو اولاد نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، سالہ سال شادی گزر جاتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی کو کاروبار میں تنزلی ہے، کسی کو اتنی ترقی ہے کہ پیسہ اتنا آ رہا ہے کہ اس کو جمع کرنے کا، شمار کرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنا زیادہ پیسہ آ رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ اگر ایک شخص دنیا میں آمد کے مقصد کو درست طریقے سے جان لے تو کبھی اس کے زبان پر تنگ دستی کا، نعمت کی کمی کا شکوہ بیدار ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ ایک قیدی ہے، قید خانے میں جاتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں نے یہاں پر 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال گزارنے، اور اب مجھے جیل کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہی پڑے گا۔ وہ باہر کی آسائش کو نہیں تلاش کرتا۔ اگر کوئی مطلب مشہور آدمی ہو، کوئی بڑی سورس والا ہو، الگ بات ہے، VIP جیلیں بھی ہوتی ہیں، اس کی ہم بات نہیں کر رہے، کہ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جب جیل میں جاتا ہے تو ایک ذہن بنا کر جاتا ہے کہ جو باہر کا بہرحال عیش و آرام ہے وہ یہاں نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شکوہ بھی بیدار نہیں ہوتا، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، ڈھانٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، زبردستی کی جاتی ہے، باقاعدہ ایک اٹھنے کا، سونے کا، لیٹنے کا ایک شیڈول بنا ہوتا ہے، جدول ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، مخصوص غذا ہے، مخصوص کام ہے، وہ اسے کرنے ہی ہوتے ہیں، تو اس کا ذہن بنا ہوتا ہے، وہ شکوہ نہیں کرتا، وقت گزارتا ہے، بس کسی بھی طریقے سے ٹائم پاس ہو جائے، میں باہر نکل جاؤں۔ تو اسی طریقے سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خود نبی نے تقسیم بیان فرما دی کہ مومن کے لیے تو ایک قید خانہ ہے۔ جب یہ قید خانہ ہے تو قید خانے میں انسان کسی کمی نعمت کا شکوے میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے کہ وقت تو گزارنا ہے، اس کے بعد پھر جب باہر نکلیں گے تو کام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم جب یہاں سے باہر نکلیں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جبکہ اس کے برعکس کافر کے لیے اس کو جنت قرار دیا کہ کافر کے لیے یہی جنت ہے، کیونکہ ان کا آخرت پہ ایمان نہیں، انہیں وہاں تو کچھ ملے گا نہیں، تو وہ اس دنیا میں سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، حلال طریقے سے حرام طریقے سے ہر قسم کی آسائش کو جمع کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر قسم کی آسائش مل جائے، سہولتیں مل جائیں، ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے، دنیا جنت بن جائے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں بلکہ کافر کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں پر وہ بالکل اس طریقے سے رہے گا جیسے قید خانہ۔ اب آپ کے ذہن میں سوال بیدار ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بنگلے، کوٹھیاں، بینک بیلنس سب ختم کر دیں، ایئر کنڈیشن نہ لگائیں گھر میں، کار وغیرہ نہ رکھیں، سائیکلوں پہ سفر کریں یا پیدل سفر کریں، جھگیوں کے اندر رہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنیں، تبھی یہ قید خانہ محسوس ہوگی؟ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں کے استعمال سے منع نہیں کیا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دنیا ایک آزمائش کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہر شخص کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ اگر ایک کوٹھی بنگلے میں شخص رہتا ہے تو کیا اس کو کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہے؟ اسے اور نئے قسم کے ٹینشن ہے۔ اگر کوئی سیاسی لیڈر ہے، بالفرض بڑی عزت ہے اس کے پاس، بہت مقام ہے، مرتبہ ہے، منصب ہے، اسے کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگا، اسے عام آدمی سے زیادہ ٹینشن ہوتے ہیں، بلکہ اس کا ٹینشن اگر عام آدمی پہ ڈال دیا جائے تو شاید دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گے اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ اعصابی قوت زیادہ رکھتا ہے جو ایک پولیٹیکل مطلب راستے پر ہے، اس کی اعصابی قوت زیادہ ہوتی ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے، تو ان کے لیے بھی دنیا قید خانہ ہی بن جاتی ہے، اگرچہ چند آسائشیں حاصل ہو رہی ہیں لیکن چند چیزوں کے معاملے میں ان کو آزمایا جا رہا ہے۔ تو یہ کہنا مقصود نہیں کہ دنیا کو واقعی ایک جیل خانہ بنا لو، بلکہ سمجھایا جا رہا ہے کہ گویا کہ یہ قید خانہ ہے، اور قید خانے کے اندر آدمی اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، بلکہ جیسا جیلر کہتا ہے ویسے زندگی گزارتا ہے۔ تو اس سے قطع نظر دنیا قید خانہ ہے، جیسا اللہ نے فرمایا ویسی زندگی گزارنی ہے، اور یہی ہمارے لیے آزمائش ہے، اب کسی بھی منصب پر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء کی 35ویں آیت کی ہی تفسیر چل رہی تھی، اور ابھی اس کا تھوڑا سا حصہ باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یا موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہاری آزمائش امتحان کی غرض سے شر اور بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اشارہ فرما دیا اس طرف کہ جب یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش کا مقام ہے تو لازم بات ہے کہ آزمائش کے بعد رزلٹ بھی آؤٹ ہوتا ہے، اور اچھا کام کرنے والے کو انعام ملتا ہے اور برے کام کرنے والے کو سزا ملتی ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تو گویا کہ وہ نتیجہ، وہ رزلٹ ہماری طرف لوٹانے کے بعد حاصل ہوگا۔ اس لیے دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے، ہر چیز کے اندر ہمیں غور و تفکر کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی، کسی نعمت کی کمی میں مبتلا کیا تو کوئی شکوہ بیدار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نعمتوں کی فراوانی ہے تو اللہ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اس میں لوگوں کے حقوق ادا کرنا، زکوٰۃ فطرہ وغیرہ صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ سب چیزیں جاری و ساری ہونی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ یہ اصل میں تسلی قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ کافر آپ کو دیکھ کر ہنسی مذاق کرتے تھے، خصوصاً ابو جہل بہت زیادہ مذاق کرتا تھا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی، جیسے اگلا حصہ خود بتا رہا ہے کہ یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے جو رسول نبی بن کر آئے ان کے ساتھ ان کی قوموں نے ایسے ہی رویہ رکھا ہے، لہٰذا یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہے، تو اس لیے آپ اپنے قلب کو مطمئن رکھیے، تسلی قلب کا سامان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، فقط مذاق کا نشانہ ہی بناتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور وہ آپس میں وہ کہتے ہیں کیا یہ وہ ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، یعنی وہ آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے ٹھٹا کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ یعنی کفار اللہ تعالیٰ کی یاد کے ہی منکر ہیں، تو وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی یاد کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مذاق وغیرہ کرتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، آدمی کو جلد باز بنایا گیا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت پیدا کی ہے، ہر چیز میں جلد بازی، خصوصاً خواتین میں، ان میں ہر چیز کی بہت جلد بازی ہوتی ہے، ہر چیز کا رزلٹ چاہتی ہیں کہ ابھی کیا ہے تو اگلے دن اس کا رزلٹ آ جانا چاہیے، اور یہ عادت بہت غلط ہوتی ہے، اس میں نقصان ہے۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ یہ کیونکہ نشانیاں طلب کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہاں ہے وہ عذاب لے کر آئیں، تو پھر غزوہ بدر میں وہ ظاہر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے باقاعدہ چھڑی سے نشان کر کر کے فرمایا یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ شخص مرے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ اگلے دن وہیں پر وہ لوگ مرے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ، یعنی عذاب کا یا قیامت کا وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کسی طرح کاش، یہ کاش کا لفظ تو ہم لو کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوگا، ویسے اس کا ترجمہ کاش ہوتا ہے۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کسی طرح ان کافروں کو یہ معلوم ہوتا، حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، کہ جب یہ نہ روک سکیں گے اپنے چہروں کو آگ سے، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد ہوگی، یعنی کسی طریقے سے کافر اس بات کو جانتے کہ ایسا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، اس کا ان کو یقین حاصل ہو جاتا، تو پھر کبھی بھی نبی کریم کا مذاق نہ اڑاتے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر نہ ہوتے۔ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی، قیامت اچانک آئے گی اور یہ پھنس جائیں گے، فتبہتہم، تو انہیں بدحواس کر دے گی، فلا یستطیعون ردہا، تو یہ اس کو پھیرنے کی، لوٹانے کی استطاعت نہیں رکھ سکیں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یا قیامت آئے گی تو پھر ان کو بالکل مہلت نہیں ملے گی، نہ یہ اس کو دور کر سکتے ہیں، پھر وہ ضرور قائم ہو جائے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ سے پہلے والے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا تھا۔ یہ وہی بات جو میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ آگے یہ تسلی قلب کے لیے تھا کہ آپ ہی کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر رسولوں کے ساتھ بھی ایسے معاملہ ہوا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ سے جو پہلے رسول گزر چکے ہیں ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا تھا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو فحاقہ، تو ان کو لے بیٹھا، ان کو مروا دیا، کس کے؟ بالذین سخروا، اس کے سبب کہ وہ جو مذاق کرتے تھے ان میں سے کون لے بیٹھا؟ ما کانوا بہ یستہزئون، وہ چیز کہ جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، یعنی جو مطلب مذاق مسخری کرتے تھے، یہ مذاق وغیرہ ان کو لے ڈوبا اور یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کو، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو مذاق کا نشانہ بنانا یہ باعث ہلاکت ہوتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے اپنے لطیفوں میں، فرشتوں کا، رسولوں کا، یا معاذ اللہ خدا کا مذاق اڑانا، اس کو لطیفے میں استعمال کرنا بہت ہی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، یہ کفار کو ایک چیلنج گویا کہ دیا گیا سمجھانے کے لیے کہ یہ بتاؤ کہ دن اور رات میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے، یعنی کون ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پہ عذاب نازل فرمانا چاہے تو وہ تمہاری حفاظت کر لے، کوئی ایسا ہے؟ بتاؤ۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون،
بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی جب ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی اللہ کے عذاب سے میں بچانے والا نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جب بتوں کی عاجزی یہ جانتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر اطاعت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ان کے دل غافل ہے، یہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، ورنہ ہر چیز ان کے سامنے واضح و عیاں ہیں، ہدایت کو قبول کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کچھ ایسے خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں؟ ایسا ہے؟ اگر ہے تو لاؤ۔ تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہ دلائل کثیرہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ان کی عاجزی کو ثابت فرماتا ہے، اور ان کے لیے ایسے دلائل قائم کر لیتا ہے کہ ایک عام شعور رکھنے والا شخص بھی اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر اور کچھ بھی نہیں ہے، گزارا نہیں ہو سکتا، آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے جو فرمایا تھا کہ کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں، پھر ان کی عاجزی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا يستطيعون نصر انفسهم، یہ بت تو یہ جو ان کے خدا بنے ہوئے ہیں یہ تو خود اپنی جانوں کو نہیں بچا سکتے، ولا هم منا يصحبون، اور نہ وہ ہماری طرف سے صحبت دیے گئے ہیں۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں ہو، اللہ کی ان سے دوستی ہو، اللہ کے پاس رہتے ہوں تو چلو اس دوستی کے ناطے کچھ ان کو مرتبہ اور مقام حاصل ہو گیا ہو، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت ہی کرنی چاہیے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو نفع دیا، ان کو نفع اٹھانے کا موقع عنایت فرمایا، یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر عطا فرمائی، اور ان کو کسی نے نہیں دی نعمت، ان کے جن کو یہ خدا کہتے ہیں وہ نہیں دے رہے، بلکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرما رہا ہے، ان کو بھی دین کے آباء و اجداد کو بھی دین کی عمروں کو لمبا کیا۔ افلا يرون ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے آ رہے ہیں؟ یعنی ان کفار کے لیے، جو کفار کی زمین ہے انہیں ہم کم کرتے آ رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت فرمائی تو شروع میں تو مسلمان بڑے قلیل تھے، دب کر رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ لازم بات ہے کہ جب اس دائرے میں وسعت پیدا ہوئی تو دائرہ کفار سمٹنا شروع ہوا، تو کفار کی جو اطراف کی جیسے یہ دیواریں ہیں یہ سمٹنا شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو کم کرنا شروع کیا تو مسلمانوں کی وسعت بڑھتی چلی گئی، ان کی حکومت کا دائرہ بڑھتا چلا گیا، اور یہ تاریخ اس پر گواہ ہے۔ افاہم الغالبون، تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ نہیں، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے اطراف کو کم کر رہا ہے تو یہ غالب نہیں ہو سکتے، بلکہ مسلمان غالب ہوں گے۔ قل انما انذرکم بالوحی، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور بہرے جو کان سے بہرے ہیں وہ پکارنا نہیں سنتے جب ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناصب میں سے ایک منصب یا آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ لوگوں کو وحی کے ذریعے ڈرائیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضامین عطا فرمائے، قرآنی مضامین جن میں عذابات وغیرہ کا تذکرہ ہے، پچھلی قوموں کے ہلاکتوں کے تذکرے ہیں، وہ نبی کریم اپنی قوم کے سامنے بیان کر کے ان کے قلوب میں خوف پیدا کر کے ان کو توحید باری تعالیٰ کی طرف لے کر آئیں، یہ نبی کی ذمہ داری تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خوف خدا پیدا کرنے کے لیے ڈرانا یہ تو نبی کی سنت ہے، اور بعض ہمارے مسلمان بھائی انتہائی نازک مزاج ہوتے ہیں، جو عذابات کی آیات ان کے سامنے بیان کی جائیں یا عذاب کی حدیثیں بیان کی جائیں تو ناگوار خاطر گزرتا ہے، برا محسوس کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ آپ ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں، ہر وقت ڈرانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، گویا کہ وہ اس انذار کو، اس ڈرانے کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کا شاید مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بس فضائل سنائے جائیں، ہمیں اللہ کی رحمت کے واقعات سنائے جائیں، ہم کتنے ہی کثرت سے گناہ کریں، کتنی اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ کے اور شریعت کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی کے موافق زندگی گزاریں، اس کے باوجود آپ ہمیں تھپکی دیں کہ شاباش تم تو جنتی ہو۔
اسی لیے مطلب وہ عذاب کی آیات سن کر یا محاسبے کی باتیں سن کر نفرت محسوس کرتے ہیں، کراہت پیدا ہوتی ہے، ناپسندیدگی کے جذبات بیدار ہوتے ہیں، اور وہ ایسی مجالس میں، ایسی محافل میں، ایسے درس قرآن وغیرہ میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں جہاں پر ان کی گرفت کا سامان ہوتا ہے، کیونکہ گرفت نفس ناپسند کرتا ہے، تو ان پر نفس غالب ہوتا ہے تو نفس ان کو بیٹھنے نہیں دیتا، انہیں وہ شخص برا محسوس ہوتا ہے جو ان کی جھوٹی عزت کا پردہ چاک کر دے، ان کے جھوٹے مرتبے کو منکشف کر دے کہ یہ مرتبے کہ آپ قابل نہیں ہیں، نہ یہ مرتبہ آپ کو حاصل ہے، تو اس کو یہ بات بہت بری محسوس ہوتی ہے، گویا کہ وہ ایک دھوکے میں زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں اور اس دھوکے سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو اس دھوکے سے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرے وہ برا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ڈرانا جو ہے یہ بہت ہی نافع ہوتا ہے، کیونکہ جب ڈر سنایا جاتا ہے تو یہ ڈر اور خوف انسان کے لیے گناہوں سے دوری اور نیکیوں سے قریب ہونے کا ذریعہ و سبب بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، اور بہرے پکارنا نہیں سنتے ہیں جب ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو بہرے سے مراد صرف وہ حصی بہرا نہیں ہے، بلکہ جو ایسے لوگ جو حق کو قبول نہیں کرتے، تو جو حق کو قبول نہیں کرتا وہ بہرا ہی ہے، پھر وہ سن کے وہ نظر انداز کر دیتا ہے، جیسے کفار کیا کرتے تھے کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو بہرے حق کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے بعد ان کو رد کر دیا کرتے تھے اور اللہ نے ان کو بہرا قرار دیا، معاذ اللہ آج مسلمانوں میں بھی بعض ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کہ جو ہدایت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ قرآن و حدیث کو اپنی مرضی کے موافق حاصل کرتے ہیں، جتنا دل چاہتا ہے، جو آیت انہیں اچھی لگتی ہے، جس کا مضمون مرضی کے موافق ہوتا ہے وہ تو قبول کر لیتے ہیں، اور جس آیت یا حدیث کا مضمون ان کے نفس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے اسے وہ رد کر دیتے ہیں اور اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ غلط روش ہے، اس پر ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا بھی چھو جائے، عذاب آنا دور کی بات، صرف ہوا ہی چھو جائے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور وہ کہیں گے، یا ویلنا انا کننا ظالمون، بربادی ہو ہمارے لیے، بے شک ہم تو ظالم تھے۔ یعنی عذاب اللہ کا اتنا سخت ہے کہ عذاب نازل ہو ایک الگ بات، اگر عذاب کی لپٹ بھی ان تک پہنچ جائے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، ان کو سارے عیش و آرام بھول جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ واقعی اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، ہم نے تو اپنی جانب پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم عدل کی ترازویں، موازین ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، عدل و انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی، ایک پلڑے میں خطائیں اور گناہ ہوں گے۔ ہمارے یہاں جس کا وزن بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا اصول یہ ہے جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے، لہذا اگر نیکیوں کا پلڑا آپ کا بھاری ہوگا تو نیکیاں اوپر ہو جائیں گی، گناہ نیچے ہو جائیں گے، تو یہ نیکیاں زیادہ کہلائیں گی، اور اگر گناہ کثیر ہوں گے نیکیاں کم تو گناہ اوپر ہو جائیں گے، نیکیاں نیچے ہوں گی۔ تو ایسا نہیں کہ یہاں کے اوپر قیاس کر کے کہ وہ نیکیاں نیچے ہو گئے وزن زیادہ ہو گیا، نہیں، گناہوں کا وزن زیادہ شمار ہوگا، تو جو چیز وہاں وزنی ہوگی وہ اوپر ہوگی، دوسری نیچے ہوگی، تو باقاعدہ یعنی شرع عقائد وغیرہ میں یہی ہے کہ ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہوگا کہ واقعی ایک ایسا ترازو ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق جیسے چاہے گا اعمال کو وہاں پر تولے گا۔ اس وقت جو یہ مجرم ہوں گے یہ بہت پچھتائیں گے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اسے لے آئیں گے، یعنی مطلب یہ کہ کوئی عمل وہاں پر مخفی نہیں رہ سکتا، اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، ہر عمل کو وہاں پر لا کر اس کو تولا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے والوں میں سے کافی ہیں، ہم حساب کے لیے کافی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت سارے ایک ٹیمیں بنی ہوں گی، تم کفار کا حساب کرو، تم مشرکین کا کرو، تم گناہگاروں کا کرو، تم نیک پرہیزگاروں کا کرو، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ اس سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ انبیاء کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں تقریباً ہماری 47 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ضرور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا فرمائی۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کوئی بھی چیز، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ جیسے توریت عطا فرمائی اور دیگر معجزات اور نشانیاں عطا فرمائی، وَضِيَاءً اور روشنی عطا فرمائی، حق کی روشنی عطا فرمائی، وَذِكْرًا اور نصیحت عطا فرمائی للمتقین، متقین کے لیے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر جو کرم نوازی فرمائی تھی اس کا تذکرہ کیا۔ اب ان متقین کی ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ متقین وہ ہیں جو اپنے رب کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور انہیں وہ قیامت کی وجہ سے خوف زدہ ہیں، انہیں قیامت کا اندیشہ ہے، وہ اندیشہ رکھنے والے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اور اسے قیامت کا خوف بھی ہوتا ہے، اسے متقین کہتے ہیں۔ متقی کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں بھی تقویٰ کی ایک یہ نشانی بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈریں۔ دیکھا تو کسی نے بھی ہم میں سے نہیں ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہیں، اور قیامت کا اندیشہ بھی رکھیں کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا معاملہ فرماتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات سے ڈرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک و شعور تو ہمیں حاصل ہی نہیں ہے۔ کوئی عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، لہٰذا ہم جب نہیں کر سکتے ہیں تو ذات کے بارے میں تو ہم غور نہیں کریں گے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اس کی گرفت سے ڈرنا، اس کی ناراضگی سے ڈرنا۔ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی ناراضگی سے ڈرنا۔ اور ڈرنے کا مطلب خالی بیٹھ کے دل میں خوف کا پیدا کر لینا نہیں ہے، کہ خوف دل کی کیفیت کا نام ہے جو کسی نقصان کے پہنچنے کے اندیشے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو خالی بیٹھ کے وہ اندیشہ پیدا کرنا یا وہ قلبی کیفیت کو تبدیل کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اپنی ذات تک پہنچنے کا صحیح خوف اور اس کی وجہ سے کیفیت قلب پر طاری ہوتی ہے، تو یہ کیفیت چند افعال کا تقاضا کرتی ہے کہ اب تم یہ کام بھی کرو۔ تو ان کاموں کو اختیار کرنا حقیقتاً یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ وہ کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، جان بوجھ کے کوئی گناہ نہ کرنا۔ نمبر 2، نیک اعمال استقامت کے ساتھ کرنا جو اللہ نے فرض اور واجب قرار دیے۔ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا، بروں کی صحبت سے بچنا، اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنا، فکر آخرت رکھنا، یہ تمام خوف خدا کی علامات میں سے ہیں۔ اور وہ قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ قیامت کا خوف اس وجہ سے کہ ہم اگر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہ 2 حالتیں ہو سکتی ہیں، ایمان یا کفر۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کافر ہے، کافر ہی مرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دنیا میں کافر ہے لیکن مومن مرتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مومن ہے، مومن انتقال کرتا ہے۔ اور چوتھی صورت انتہائی بھیانک ہے کہ مومن ہوتا ہے، بعض اوقات کافر ہو کے مرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہم کو محفوظ فرمائے۔ لہذا قیامت کا خوف دل میں یہ کہ میں ایمان کے ساتھ اٹھوں گا یا معاذ اللہ میرا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کو اس بارے میں غور و تفکر کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین ایمان کے ضائع ہو جانے کے خوف کو بہت زیادہ غالب کیا کرتے تھے تاکہ عمل میں کسی قسم کی کوتاہی کے مرتکب نہ ہو جائے۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تو ضرور مسلمان ہی مرے گا، اور ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ جو کسی کافر گھرانے میں پیدا ہوا وہ ضرور کافر ہی مرے گا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، اس کا کرم ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان کافر گھرانے میں پیدا ہوا لیکن اسلام کی توفیق مل گئی۔ اور کبھی کبھی اللہ کا غضب بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری اپنی شامت اعمال کی بنا پر ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے لیکن پھر کوئی اس سے ایسا قصور سرزد ہوتا ہے کہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انتہائی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو ہمیں سوچنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے، تاکہ آخرت کا یہ خوف، آخرت کی یہ فکر ہمیں ایمان کی حفاظت کا شعور بھی فراہم کرے۔
وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن عظیم ایک مبارک ذکر ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا یا آپ پر نازل کیا۔ تو اس کو اللہ نے ذکر مبارک قرار دیا۔ قرآن کے لیے لفظ ذکر بھی استعمال ہوا ہے، لہذا قرآن کو ذکر بھی کہتے ہیں۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کے منکر ہو، یعنی اے سننے والوں کفار تم کیا اس کے منکر ہوتے ہو؟ حالانکہ یہ مبارک ذکر ہے، ہم نے اس میں برکت رکھی ہے، اگر تم اس پہ غور و تفکر کرو گے تو ہر چیز میں برکت ہوگی، دنیا میں برکت، باطنی ترقی میں برکت، اخروی درجات میں برکت، نیکیوں میں برکت۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کی عظیم کی برکت سے بے شمار برکت عطا فرماتا ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی بت پرستی میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلوغت سے پہلے ہی نبوت سے سرفراز فرمایا، اس کا مطلب اور حکمت عطا فرمائی۔ جب آپ بالغ ہوئے تو آپ کو تبلیغ کا حکم ہوا۔ آپ کا چچا جو تھا آزر، جس کو قرآن میں باپ لکھا ہے لیکن حقیقتاً یہ چچا تھا، یہ اور دیگر آپ کی قوم جو تھی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، انسانوں کی شکلیں بنائی ہوئی تھیں، جانوروں کی اور دیگر ان کی عبادات کرتے تھے۔ ایک دفعہ سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے ایک ہی بس دلیل دی کہ جی ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ان کی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تمہیں ضرر دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کرو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ تو ان کو یہ بات بڑی بری لگی اور انہوں نے مطلب برا بھلا کہا، اور ان میں سے بعض نے دعوت دی کہ آپ یہ باتیں چھوڑیں، آپ ہمارے میلے میں آئیے، وہاں پہ بڑا مزہ ہوتا ہے اور سال میں ایک میلہ لگتا ہے اور سارا دن وہاں پر وہ جاتے تھے میلے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہرحال خاموش ہو گئے۔ اگلے دن جب وہ میلے کا دن آیا تو سارے لوگ وہاں پر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عذر بنا کر آپ کوئی بیان کیا، آپ وہاں پر نہیں گئے، تو پیچھے کچھ کمزور لوگ رہ گئے تھے جو میلے کی طرف جا رہے تھے، وہ گزر رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ میں عنقریب ان کے بتوں کو مزہ چکھاؤں گا، اس کو توڑ دوں گا۔ وہ لوگ یہ سن کے چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام، اچھا ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ میلے میں جاتے تھے، جب سارا دن لہو و لعب میں مشغول رہتے تھے، شام ہوتی تھی تو پھر وہ پہلے عبادت گاہ میں جاتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک منصوبہ بنایا حق کو ظاہر کرنے کے لیے، حق بیان کرنے کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ ان کی عقل اس بات کو تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ حکمت یہ تھی کہ جب سب لوگ چلے گئے تو آپ ان کے بت خانے میں داخل ہوئے اور سارے بتوں کو گرا دیا، چکنا چور کر دیا، اور ایک بڑا سا ہتھوڑا جس سے آپ نے بتوں کو توڑا تھا، ایک سب سے بڑے بت کو آپ نے باقی رکھا، اس کے کندھے پہ ہتھوڑا رکھ دیا۔ وہ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے اس نے مار کے سب کو توڑا ہے، اور آپ چلے گئے۔ اب شام کو جب لوگ آئے عبادت کرنے کے لیے، دیکھا سارے بت ٹوٹے پڑے اور ایک بت بس سلامت ہے، بڑا والا، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے۔ اس وقت نمرود بادشاہ تھا، جبار بادشاہ تھا، وہ سارے کے سارے بادشاہ کے پاس گئے اور جا کے فریاد کی بھی کسی نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ تو اب وہی جو کمزور لوگ پیچھے رہ گئے تھے میلے سے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول سن لیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا میں بتوں کو توڑوں گا، انہوں نے فوراً نام لے دیا کہ ہم نے تو ابراہیم نامی وہ لڑکا جو تھا نا، اس کو ہم نے سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا ہم بتوں کو توڑیں گے۔ تو پھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو آپ نے شاید فرمایا کہ تم اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، اس نے یہ کام کیا ہوگا، اس سے پوچھو۔ اور یہ بڑی نفیس اب آپ نے ایک حجت قائم کر دی تھی کہ اب اگر وہ یہ کہتے کہ نہیں یہ تو شعور رکھتے نہیں ہیں، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو آپ کہتے کہ پھر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو یہ بات ان کے ذہن میں آئی بھی، قرآن بیان کرے گا کہ انہوں نے اس حق کو ایک دم محسوس کیا کہ واقعی بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بدبختی غالب آئی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور نمرود نے معاذ اللہ آپ کے لیے سزا تجویز کی کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور سب لوگ اس پہ متفق ہوئے۔ اور یہ مشہور روایت ہیں، پھر آپ نے بارہا سنی ہوں گی کہ 1 مہینے تک تقریباً لکڑیاں مختلف قسم کی جمع کی جاتی رہیں اور ان کو جلایا۔ 1 مہینے تک تقریباً یہ آگ روشن رہی، اور اتنی زیادہ لکڑیاں تھیں کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر جاتا تھا تو جل کر ہلاک ہو جاتا تھا، اتنی یعنی بلند و بالا لکڑیاں اتنی کثیر جمع کی گئی تھیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق پر رکھ کر، جیسے پہلے دور کے اندر پتھر رکھ کر اس سے توپ کی طرح ہوتی تھی، وہ پھینکتی تھی اور دشمنوں پہ پتھر جا کے گرتے تھے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا اور پھینکنے کی تیاری کی گئی کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔
اس وقت حضرت جبریل امین آئے اور پوچھا کہ اے ابراہیم اگر کوئی حاجت ہے تو آپ بتائیے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں بلکہ اپنے رب سے ہے، میں اپنے رب سے عرض کروں گا۔ اور آپ کی زبان پہ الفاظ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام بالکل آسانی سے اس آگ سے باہر تشریف لے آئے۔ تو یہ سارا واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ایک رشد و ہدایت عطا فرما دی تھی، نیک راہ عطا کر دی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان سے خبردار تھے، یعنی ہم ابراہیم کی اچھی عادات و اطوار اور ان کے تمامی اخلاقیات اور صلاحیتوں سے واقف تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب کہ کہا اس نے اپنے والد یعنی وہی چچا اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ مورتیاں جو تم نے بنا رکھی ہیں کیا ہیں کہ تم ان کے گرد دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہو، اعتکاف سا کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا کہ وہ انہی کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ایک بڑا خطرناک قسم کا مقولہ ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بڑوں کو جو کرتا دیکھا بغیر یہ دلیل طلب کیے کہ وہ صحیح بھی کر رہے تھے کہ نہیں، اگر صحیح کر رہے تھے تو کتنے پرسنٹ اس میں سے انہی کا وہی عمل ہے اور کتنا ایڈنگ ہو گئی ہے، کتنی غلط چیزوں کی آمیزش ہو گئی ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ انسان ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ لوگ ہو گئے کہ انہوں نے اپنے بتوں کو اپنے بڑوں کو ایک غلط کام کرتے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود دلیل صرف ان کے پاس یہ تھی کہ بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو میں اکثر یہ سمجھایا کرتا ہوں کہ بعض اوقات ایک عقیدہ، ایک نظریہ، تفکر، خیال، فکر، خیال، سوچ آگے سے منتقل ہو کر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں جب شروع میں تھی تو بالکل خالص اور صحیح تھی، اس میں ہر زمانے کے اعتبار سے کچھ لوگ اپنے اعمال کو، اپنی سوچ کو ملا دیتے ہیں، ملاوٹ کر دیتے ہیں، تو پھر وہ جب آگے نسلوں تک وہ چیز پہنچتی ہے تو بعین ہی اس شکل میں نہیں ہوتی جس شکل میں وہ چلی تھی۔ جیسے اس کی مثالیں سمجھ لیں، جیسے بھینسوں کا ایک باڑا ہو، اس میں ایک آدمی دودھ نکالے، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دے، پھر مختلف گاڑیوں والے سپلائی کرنے والے آئیں، ان سے دودھ لیں، وہ بھی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں، پھر وہ دکانوں پہ جا کر دیں، دکاندار بھی اس میں پانی ڈال دے، پھر اس کے پاس گاہک عام آدمی آئیں، وہ لے کر جائیں، وہ بھی اس میں پانی ڈال دیں۔ تو اب یہ دو طرح کا دودھ ہو گیا، ایک جو اس گاہک کے ہاتھ میں ہے، ایک وہ جو باڑے میں تھا۔ تو اس وقت والے دودھ اور اس دودھ میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہ بغیر ملاوٹ کے تھا اور یہ ملاوٹ کے ساتھ ہے، جو وہ حالت تھی وہ یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عقائد جو منتقل ہوتے چلے آتے ہیں، نظریات، معمولات، خاندانی رسومات، یہ بعض وقت پہلے صحیح ہوتی ہیں لیکن پھر بعد والوں کی ملاوٹ کے ساتھ ساتھ جب کئی گنا آگے جو نسلیں آتی ہیں ان تک پہنچتی ہیں تو ان نسلوں کے پاس اس چیز کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، یا وہ خود زحمت گوارہ نہیں کرتے کہ ان میں سے کتنی بات صحیح ہے اور کتنی بات غلط ہے، کتنا خالص چیز ہے اور کتنی اس میں ملاوٹ لوگوں نے کر دی ہے۔ وہ ٹوٹل کو حق سمجھ کر قبول کرتے ہیں اور 100% درست سمجھ کے قبول کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اس کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 10% صحیح چیز کا دفاع ہو رہا ہے اور 90% غلط چیز کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ایک کفار کا طریقہ ہے کہ بھئی ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہم بھی اپنے اکابرین کے طریقے کو اپنا سکتے ہیں، لیکن اس طریقے کے بارے میں غور کرنا ہوگا یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اکابرین نے اختیار کیا تھا تو اکابرین نے غلط طریقہ اختیار کیا، بلکہ اس وجہ سے یہ دیکھنے کے لیے کہ جو اکابرین نے طریقہ اختیار کیا تھا یہ موجودہ طریقہ بعین ہی وہی طریقہ ہے، یا ان اکابرین سے ہم تک پہنچنے میں جو درمیان میں لوگ تھے انہوں نے اس میں کچھ ایڈنگ کر دی ہے۔ جب آپ اس پہ غور کریں گے تو یقیناً ہماری بات سے آپ متفق ہو جائیں گے کہ درمیان والے لوگ ہزار چیزوں کی ملاوٹ کر دیتے ہیں اور ایک عقیدے کو بدل دیتے ہیں، نظریہ بدل جاتا ہے، رسم بدل جاتی ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ قالوا وجدنا آبانا لها عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ بے شک ضرور تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو، یعنی تم بھی ہو وہ بھی تھے، کھلی گمراہی، واضح گمراہی ہے۔ ابھی بڑی جرت ہے کہ پوری قوم ایک عبادت میں مشغول ہو اور اکیلا آدمی ان سب کو کہے کہ تم سب کھلی گمراہی میں ہو،
یہ بڑی جرأت اور ہمت کا تقاضا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کو بہت زیادہ ہمت عطا کی جاتی ہے۔ قالوا انہوں نے کہا اجئتنا بالحق ام انتم من اللاعبین، تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ اچانک انہوں کو کیا ہو گیا، کیسی باتیں کرنے لگے۔ تو ناقابل یقین سی کیفیت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ کوئی حق بات کہہ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ کھیل مستی مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی وہ چاہتے تھے کہ یہ بتائیں اگر حق بات کہہ رہے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ سختی سے نپٹیں، یا شاید مذاق کر رہے ہیں تو ہم ان کو نظر انداز کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، فرمایا بلکہ تمہارا رب، گویا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نہیں مذاق نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ فرمایا بر ربکم، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں ان تمام چیزوں پر گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا۔ اب یہ وہی بات ہے کہ پھر وہ لوگوں نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور کل ہمارا میلہ ہے، آپ میلے میں چلیے، مزے اڑائیے، چھوڑیں آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اگلا دن آیا، ابراہیم علیہ السلام نے عذر کیا، اور عذر کر کے آپ ٹھہر گئے تو پیچھے کچھ ضعیف لوگ گزر رہے تھے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ زبان سے نکلا کہ میں ضرور ان کے بتوں کو توڑوں گا، وہ انہوں نے سن لیا۔ وہ بات یہاں بیان ہو رہی ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم ضرور میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا، ان کے ساتھ برا سلوک کروں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تم وہاں میلے میں جاؤ اور وہاں سے گھوم کر واپس آؤ، اس سے پہلے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ یہ جملہ ان لوگوں نے سن لیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، تو پس جب وہ لوگ چلے گئے تو آپ نے ان سب بتوں کو ٹکڑے کر دیا، چورا کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر ان میں سے اسے چھوڑ دیا جو سب سے بڑا تھا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اسی کی طرف لوٹیں اور اس سے آ کے پوچھیں۔ اب یہاں الہی کی ضمیر کا مرجع ہو سکتا ہے کہ یا تو اس وجہ سے کہ اس کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے آ کے پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو پھر آپ حجت قائم کریں کہ اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہو، یا یہ کہ اس لیے اس کو چھوڑا تھا کہ اسی سے آ کے پوچھیں کہ بھئی تم بتاؤ کس نے کیا، اور جب یہ جواب نہیں دے سکے گا تو اس کی عاجزی ثابت ہو جائے گی۔ اب جب وہ لوگ واپس آئے رات میں آ کر دیکھا تو سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے، تو پھر آگے کیا ہوا، وہ فرمایا اللہ نے قالوا، انہوں نے کہا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے یہ کام کیا ہے، بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کس نے کارنامہ کر دیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، اب وہ جو ضعیف لوگ دیر سے گزرنے والے کمزور تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے قول کو سنا تھا، اب وہ بولے فوراً۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، تو بولے کہ ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا تھا جسے ابراہیم کہتے ہیں، ان کو یاد آیا، رہے ہاں ہم نے تو اس سے سنا تھا۔ قالوا، وہ بولے فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشہدون، وہ لوگ گئے نمرود کے پاس، یہ ساری بات بتائی، اب نمرود کی طرف سے گویا کہ یہ حکم ہوا اور لوگوں نے سب نے مل کر کہا کہ قالوا، وہ بولے فأتوا به، انہیں لاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو لاؤ، علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہی دیں اس بات پر، شاید وہ گواہی دیں کہ بھئی میں نے توڑا ہے یا کیا معاملہ ہے، سب بتا دیں۔ اب انشاءاللہ آگے جو باقی باتیں ہیں وہ اگلے پروگرام میں عرض کریں گے، باقی کا واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔